میری طرف سے السلام علیکم، آداب۔ میں اس سے پہلے کئی مرتبہ اپنے کابینہ کے ساتھی جاوید رانا صاحب کے گھر مینڈر ضرور آیا ہوں، لیکن ان کے گاؤں میں اس گھر میں یہ میری پہلی مرتبہ آنے کا موقع ہے۔ یہ موقع میرے لیے خوشیوں سے بھرا ہوا ہونا چاہیے تھا۔ میں اور جاوید جب پہلے یہاں آنے کی بات کر رہے تھے تو اس وقت یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی بڑا پروجیکٹ ہوگا، اس کا ریبن کاٹیں گے، کسی نئے پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، اس دوران فنکشن ہوگا، فنکشن میں ہم باتیں کریں گے، لوگوں سے ملیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آج ہم آئے ہیں، یہاں لوگوں کی چہروں پہ خوشی کے بجائے مایوسی ہے، تناؤ ہے، دکھ ہے، افسوس ہے، اور تو ہونا ہی تھا۔ جن حالات سے آپ لوگ گزرے ہو وہ مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہو۔ حالات بھی کتنی جلدی بدل گئے، اس کا بھی کبھی کبھار احساس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سال کے شروع میں مارچ، اپریل، مئی، یہاں جون تک ہمیں تو لگ رہا تھا کہ پانی کی بہت سخت قلت رہے گی، ایک سوکھا پڑ گیا تھا سارے علاقوں میں۔ میں جگہ جگہ جب معلوم کرتا تھا کہ کتنی بارش کی کمی رہی ہے تو پنچ جیسے ضلع میں 80% کم، رجوری جیسے ضلع میں 70% کم۔ ہمارے واٹر سپلائی کی اسکیمیں جو ہیں وہ سوکھ گئی تھی کیونکہ سورس پہ پانی نہیں تھا۔ اور میں جاوید سے بار بار کہتا رہا تھا آپ کو کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ اس سال پانی کی اتنی کمی رہے گی کہ لوگ پچھتائیں گے پانی کے لیے، ترسیں گے پانی کے لیے۔ لیکن پھر اگست کا مہینہ آیا اور ایسی بارشیں شروع ہوئیں کہ سوکھے سے ہم بالکل دوسری طرف گئے، اور پھر نقصان ہوا ایک کے بعد ایک، 3 جگہوں پہ، اور آخر میں سب سے بڑا ستمبر میں یہاں کلابند کا۔ اب یہ وہ موقع نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کے یہاں کوئی سیاسی تقریر کروں یا حکومت کے کام کاج کے بارے میں بتاؤں یا جاوید رانا صاحب کے محکموں کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ انشاءاللہ پھر کبھی جب خوشی کا موقع ہوگا اس وقت کوئی پروگرام ہوگا، وہ باتیں ہم تب کر لیں گے۔ آج میں صرف اس موقع پہ ایک ہی بات دہرانا چاہوں گا جو میں نے اس سے پہلے جو اس مصیبت کے جو شکار ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہوئے جو میں نے بات کی وہ صرف اتنی ہی تھی کہ یہ آپ لوگوں کی حکومت ہے، ہم آپ کے نمائندے ہیں۔ اگر ہم مشکل میں آپ کے کام نہیں آئے تو پھر ہم آپ کے کام کب آئیں گے؟ جی جی۔ جن لوگوں کے مکان بہہ گئے یا اس حد تک انہیں نقصان ہوا ہے کہ وہ رہنے کے لائق نہیں رہے، انہیں ہمیں نئے سرے سے بسانا ہوگا۔ بسانے کی ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر لی ہے۔
اور ڈی سی صاحب جو میرے ساتھ موقع پہ آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اور جناب جاوید رانا صاحب کے ساتھ مل کے جو بھی ہمیں اقدامات اٹھانے ہوں گے، جو بھی ہمیں قدم اٹھانے ہوں گے، نئے پلاٹ کے ساتھ ساتھ معاوضہ تاکہ مکان بنے. مجھے اپنی جگہ اس بات کا بھی احساس ہے کہ ستمبر کے مہینے کو اب مشکل سے 10-12 دن رہ گئے ہیں. 2-2.5 مہینوں میں سردیاں شروع ہوں گی. سردیوں میں ہم امید کریں کہ لوگ ٹینٹوں میں رہیں، یہ ان کے ساتھ ایک سراسر ناانصافی ہوگی. تو ہمیں کم از کم یہ تو طے کرنا ہوگا کہ سردیوں سے پہلے اور کچھ نہیں تو چھت بن کے ایک دو کمرے تیار ہوں، تاکہ سردیوں کے یہ کچھ مہینے نکل جائیں. اس کے بعد اگلے سال جو ہیں جب موسم ٹھیک ہوگا تو جو باقی کمرے بنانے ہوں گے، جو باقی کرنا ہوگا وہ ہم کر لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو مال مویشی کا نقصان ہوا ہے اس کا معاوضہ. یہاں پہ 2-3 مجھے میمورینڈم سپاس نامے دیے گئے ہیں، ان پہ ہم غور کر کے ان پہ عمل کر لیں گے. ایک چیز کے لیے تو میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ جانی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ مالی نقصان کا معاوضہ دیا جا سکتا ہے. مکان کا مکان بنے گا، دکان کا دکان بنے گا. مال مویشی کا نقصان ہوا ہے تو مال مویشی دوبارہ ہم لائیں گے، لیکن جانی نقصان کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا. حکومت کی طرف سے پیسے دیے جاتے ہیں، لیکن جن کے اوپر وہ صدمہ ٹوٹ پڑتا ہے انہیں ان پیسوں سے کوئی تسلی نہیں ملتی. تو چلیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہمیں یہ امتحان کی گھڑی سے گزرنے کا حکم دیا ہے، لیکن کم از کم اس بات کی تو ہمیں اپنی جگہ تسلی ہے، خوشی ہے کہ جانی نقصان کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑا. آگے جا کے اس طرح کے حالات دوبارہ نہ بنے، اس کے لیے بھی ہمیں کچھ ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے. اس لیے میں نے اس سے پہلے ابھی یہ بات کی کہ حکومت کو 2 الگ الگ پٹریوں پہ چلنا ہوگا. ایک پٹری پہ ہمیں ان لوگوں کو دوبارہ کھڑا کرنا ہوگا جن کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری پٹری پہ ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے، وہ اقدامات اٹھانے ہوں گے کہ یہ آفت کسی اور کے اوپر نہ ٹوٹے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آخرکار اس سال کیا ہوا. ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار اس علاقے میں بارش دیکھی. بارشیں آتی ہیں کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن بارش تو پڑتی ہے. لیکن آخرکار اس سال بارش میں کیا فرق آیا کہ اتنا نقصان ہوا. اور اگلے سال اگر اس طرح بارش ہوئی تو اس طرح کا نقصان کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے، اس کے لیے ہمیں کیا اقدامات اٹھانے ہوں گے. اس کے لیے مرکز نے ایک ٹیم تعینات کی ہے. ہم نے بھی اپنے یونیورسٹی اور وغیرہ کے کچھ لوگ اس میں شامل کیے ہیں. وہ موقع پہ آ پہنچے ہیں، سروے کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا ہوا. ان کا جو رپورٹ ہمیں ملے گا اس رپورٹ پہ عمل کر کے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے طرف سے، حکومت کی طرف سے تمام وہ اقدامات اٹھائے جائیں گے کہ اس طرح کی تباہی اور بربادی جو ہے آپ کو دوبارہ نہ دیکھنی پڑے. یہ ہماری نہ صرف کوشش ہوگی بلکہ آپ سبوں کے ساتھ وعدہ ہے. یہی 2-4 باتیں میں یہاں پہ دہرانے کے لیے میں نے یہ موقع استعمال کیا. حکومت کی طرف سے جتنی بھی مدد کی ضرورت ہوگی، جو بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ڈیمانڈ آئے گا، جو بھی آپ کے چنے ہوئے نمائندے اور میرے کابینہ کے ساتھی کی طرف سے بات آئے گی، حکومت کی طرف سے ان میں سے کسی بھی چیز کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا. جتنا بھی ہم سے ہو سکے گا اس علاقے کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے. اور جو اس سے پہلے جو 2 علاقے اسی طرح یہ سلائیڈ میں جو ہے ان کو پسی میں ان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا، جہاں جہاں ہمیں اقدامات اٹھانے ہوں گے، قدم اٹھانے ہوں گے، میں اپنی حکومت کی طرف سے تمام لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس میں کوئی کمی جو ہے باقی نہیں رکھیں گے. یہی
آپ کے ساتھ کہتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.